السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرح رکھے۔ آئیے آج ہم سیدنا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ایک المناک اور دلخراش مختصر واقعہ سماعت فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا اشکہائے مبارک سیدنا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرقت میں غزوہ احزاب یا غزوہ خندق 8 ذی القعدہ یا شوال سن 5 ہجری بمطابق 21 مارچ 627 عیسوی کو پیش آیا تھا۔ دراصل قبیلہ بنو نذیر جب جلا وطن کیا گیا، یہ یہودیوں کا قبیلہ جو پہلے مدینے میں آباد تھا اور مسلمانوں کی دشمنی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ چھوڑ رکھی تھی، قبیلہ بنو نذیر جب خیبر کی طرف جلا وطن کیے گئے تو انہوں نے یہ عزم کیا کہ مسلمانوں کا قلع کما کرنے کے لیے ایک متفقہ کوشش کی جائے جس میں عرب کے تمام قبائل کے جنگجو شامل ہوں۔ انہوں نے 20 سردار مامور کیے کہ عرب کے تمام قبیلوں کو حملہ کے لیے آمادہ کریں اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں۔ اس کوشش کا نتیجہ یہ ہوا کہ 10,000 کا خونخوار لشکر تیار ہو گیا، جس میں قریش میں بنو کنانہ و اہل تہامہ یہ سفیان ابن حرب کے زیر کمان تھے، بنو فزارہ میں عقبہ ابن حسین کے زیر کمان، بنو مرہ حارث بن عوف کے زیر کمان، بنو اشع و اہل نجد مسعود بن بخیلہ کے زیر کمان۔ یہ تمام قبائل جمع ہو گئے تاکہ مسلمانوں کو صف ہستی سے نابود کر دیا جائے۔ پرستاران حق کے لیے یہ بے حد سخت امتحان تھا، لیکن ان کے دلوں میں تو سر کٹانے کی آرزوئیں مچل رہی تھی۔ کیا مجال کہ کسی کے پاس استقلال میں ذرہ برابر لغزش آئی ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید سے وہ اس امتحان میں پورے اترے اور یہ نقشہ قائم ہو گیا۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا۔ سورہ احزاب میں اللہ کا کلام موجود ہے۔ اللہ نے کافروں کو بحالت غصہ بے نیل و مرام واپس کر دیا، انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ دشمنان حق خائب و خاسر واپس ہونے پر فرزندان توحید کو بجا طور پر بے پناہ مسرت و شادمانی ہوئی، لیکن کسے معلوم تھا کہ ایک ہی ماہ بعد ان پر کوہ علم ٹوٹنے والا تھا۔ جنگ احد کے زخم ہرے ہو جائیں گے، مگر واقع ہونے والی ہو کر رہی۔ یہ ماہ ذی القعدہ یا صحیح قول کے مطابق شوال سن 5 ہجری کا سوگوار دن تھا جب چشم فلک نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں استادہ ایک خیمہ کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہیں اور نورانی صورت، دوہرے بدن، دراز قد کے ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوے مبارک پر سر رکھے ابدی نیند سو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی آنکھوں سے مبارک آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اتنے میں یار غار سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریف آوری ہوتی ہے اور یہ دلخراش منظر دیکھ کر ان کی چیخ نکل جاتی ہے، اس کے ساتھ ہی ان کے منہ سے بے اختیار نکل جاتا ہے، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ خیر مجسم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر ایسا مت کہو۔ ادھر فاروق اعظم کی آواز شدت گریہ سے گلوگیر ہو جاتی ہے۔ دوسرے صحابہ بھی غم و الم سے نڈھال ہیں۔ اس ابدی نیند سونے والے کا جنازہ اس شان سے اٹھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک باز ترین بندے جن میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں اس کو باری باری کندھا دے رہے ہیں۔ ایک جانب سے آواز آتی ہے کہ جنازہ تو بے حد ہلکا ہے۔ نبی مرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں جنازہ کو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا اعزاز تھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ ادھر جنت البقیع میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ
قبر کھود رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ واللہ مجھے تو قبر میں سے بہترین مشک کی خوشبو آ رہی ہے کہ دماغ معطر و معمر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تدفین سے فارغ ہونے کے بعد محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو لوگ یہ دیکھ کر مبہوت ہو جاتے ہیں کہ ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حزن و ملال کا پیکر بنے ہوئے ہیں، ریش اقدس ہاتھ میں ہے اور آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے ہیں، حتیٰ کہ داڑھی مبارک بھیگ گئی ہے۔ اور پھر جب لسان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں کہ مرنے والے کی موت پر آسمان لرز اٹھا، آسمانوں کے دروازے اس کی روح کے لیے کشادہ کر دیے گئے ہیں اور 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہیں، تو سفر آخرت پر روانہ ہونے والے کا اعزا و اقربا کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے زخم پر تسکین بخش مرہم کا پایا رکھ دیا گیا ہے۔ لا ریب مرنے والے کے گھر والوں پر قیامت صغری وارد ہو چکی، لیکن اس موقع پر انہیں جو لازوال شرف حاصل ہوا اس میں ان کا کوئی بھی شریک و سہیم نہیں تھا۔ یقیناً یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ اور یہ عظیم المرتبہ صاحب رسول جن کی موت نے عرش الہی کو ہلا دیا کون تھے؟ یہ تھے سید الاوس سیدنا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنی عبد الاشہل کے سردار اور صاحب الفضیلہ تھے۔ سعد بن معاذ ابھی حالت کفر میں تھے کہ ان کو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی کامرانی پر سخت حیرت و تعجب ہوا اور اپنی قوم کی حماقت پر انتہا درجے کا حزن و ملال تھا، لیکن تابہ کے آخر ایک دن سیدنا حضرت سعد پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا جادو چل ہی گیا۔ قرآن مقدس کی چند ہی آیات نے کفر و ضلالت کے گہرے دلدل سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن کر دیا۔ قلب و دماغ انوار و تجلیات سے روشن ہو گئے اور اللہ کے رسول اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں میں شامل ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ عقبہ اولا اور عقبہ ثانیہ کے درمیان پیش آیا۔ عزیزان گرامی، 17 رمضان سن 2 ہجری بمطابق 13 مارچ 624 عیسوی بروز جمعہ مارکہ بدر پیش آیا۔ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے مشرکین نے بڑی زبردست تیاریاں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو صحابہ سے مشورہ فرمایا اور حضرت سعد نے اٹھ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی رسالت کی تصدیق کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ تمام احکام و قوانین کو حق و درست مانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر بیعت کی ہے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارادہ ہو ضرور کیجیے۔ قسم ہے وحدہ لا شریک لہ کی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمندر میں کود جانے کا حکم دیں تو ہم تیار ہیں، ہمارا کوئی بھی آدمی گھر میں نہیں بیٹھے گا، ہم جنگ سے نہیں گھبراتے، انشاءاللہ میدان کارزار میں صادق القول ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری طرف سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس پر مغز تقریر سے بے حد خوش ہوئے۔ فوجوں کی ترتیب کا جب وقت آیا تو قبیلہ اوس کا علم سیدنا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ غزوہ احد جو 7 شوال سن 3 ہجری بمطابق 23 مارچ 625 عیسوی بروز سنیچر ہوا، اس جنگ کے موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ کا پہرا دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو فقط 5 سال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
صحبت بابرکت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا، لیکن اس قلیل مدت میں انہوں نے اپنی دینی خدمات، ایثار و وفا اور عقیدت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اتنا بلند درجہ حاصل کر لیا کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ان پر رشک کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے تحدیث نعمت کے طور پر فرمایا کہ یوں تو میں ایک معمولی آدمی ہوں، لیکن 3 چیزیں اللہ نے اپنے فضل خاص سے نوازا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کو من جانب اللہ خیال کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز میں کوئی وسوسہ پیدا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ ان اعزازات سے ہم غریب الایمان اور مفلوک حال مسلمانوں کو بھی نوازے۔ سبحان اللہ۔ تیسری بات یہ کہ جنازہ کے ساتھ جاتا ہوں تو نکیرین یعنی منکر نکیر کے سوالات کی طرف دھیان رہتا ہے۔ مختصر یہ کہ ان کی حیات اقدس پر کسی پہلو سے نظر ڈالیں تو مطلع انوار نظر آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ مختصر شہادت کا واقعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا المناک واقعہ، دلخراش منظر آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ امید کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ ان پاک باز مسلمانوں اور ان نفوس قدسیہ کے ساتھ قیامت کے دن ہمارا حشر فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کے واقعات اور سیرت نبویہ، سیرت صحابہ رضوان اللہ عنہم جمیعہ کو زندہ رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اس طرح کے واقعات ہمارے درمیان سوشل میڈیا میں سرکولیٹ ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ شیئر کریں اور ثواب کے مستحق بنیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔